वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ और हम आपकी मुलाकात कराएंगे कराची के बहुत मशहूर फ़िटनेस एक्सपर्ट पे, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि वो हमारे साथ आज हमारे शो में हमारे साथ होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज बुध का रोज़ है, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ होती हैं या हेल्थ एक्सपर्ट या फिटनेस एक्सपर्ट जो आपकी एक्सरसाइज जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, ताकि हमारी जो फ़िट ज़िंदगी और एनर्जी वाली ज़िंदगी जिसमें हम चल फिर सकें और ख़ूब हमारी एनर्जी हो, उसमें एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करती है और उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये हम रियलाइज़ नहीं करते जब तक हम अपने 40s तक में नहीं आ जाते, और उस वक़्त हमें डॉक्टर्स भी कहते हैं और हमें ख़ुद भी एहसास होने लगता है कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। बैठ के इंसान मोटापा चढ़ता है, बढ़ता है और उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बट अगर आप एक्टिव रहें और एक्सरसाइज थोड़ी सी करते रहें, भले आप अपने घर में सीढ़ियाँ ही क्यों ना 15 से 20 मिनट उतर लें और चढ़ लें, वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। और या योगा की एक्सरसाइजेस हम आपको गाइड करते हैं या वो ही घर में कर लें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर निकल के एक्सरसाइज करनी है। ये भी एक परसेप्शन है जो हम बदलना चाहते हैं। आप अपने घर के अपने कंफर्ट में अपनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपको फिट रखने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको घर से बाहर जिम जाना है या पार्क जाना है, आप यही एक्सरसाइज अपने घर में कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन चाहिए, जो हम भी आपको थोड़ा सा गाइड करते हैं, आपको थोड़ी सी इंकरेजमेंट देते हैं, ताकि हर कोई कर सकता है और हर किसी का हक है हेल्दी और फिट रहना। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको हमेशा इसी तरह हेल्दी फिट रखें और आपको इसी तरह गाइड करें और आपको बताते रहें कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है और कौन सी चीज़ नहीं सही। और इसी तरह हम आपको डाइट प्लान्स, आपके वेट को कंट्रोल में रखते हुए हेल्दी डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हम आपको इसी तरह देते रहेंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हसन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सॉरी, हिलाल, इतनी दफ़ा माशाल्लाह, आई एम सो सॉरी, इतनी दफ़ा आप हमारे शो में पहले आ चुके हैं तो हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अच्छा हिलाल, मुझे ये बताइए कि एक तो बहुत सारी ईमेल्स हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपको पता है हमारा फोकस डाइट के ऊपर है और वेट लॉस के ऊपर है, जो कि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, बच्चों में भी अब पाया जा रहा है, क्योंकि ये जंक फूड की वजह से। तो हम डाइट प्लान्स दे रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किए जा रहे हैं। बहुत लोगों को उनसे माशाल्लाह से फ़ायदा भी हो रहा है। उसके साथ एक्सरसाइज की ये चार्ट्स हम लोग साथ भेजते हैं डाइट प्लान्स के साथ, ताकि वो ये अपने जो पेट पे जो चर्बी जमा हो जाती है उसको बिल्कुल सामने दीवार पे लगा के फॉलो कर सकें। और ये आसान चीज़ है, कहीं आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ता और घर पे कर सकते हैं। लेकिन आपने मुझे भी बताया था कि इसके इन चीज़ों के साथ आप एक ख़ास एक्सरसाइज और है जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे, जो पेट के हवाले से और डाइट को असिस्ट करने में मदद देगी, फैट रिडक्शन में काम करती है वो चीज़। और दूसरा ये कि जो एब्डोमिनल का साइज बढ़ जाता है ना, स्टमक साइज इंक्रीज हो जाता है, उसको जिसके लिए लाइपोसक्शंस वगैरह करवाए जाते हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम आज बात करेंगे कि वो कितना डेंजरस है और कितना ज़्यादा यहाँ स्कैम एक बन चुका है, ताकि हम अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकें, ताकि वो अपने लिए जो डिसीजन लें वो अपने हक में लें, बिल्कुल सही डिसीजन लें। तो उसमें हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन वो हम ब्रेक के बाद वो एक और अलग सब्जेक्ट है, टॉपिक है। आप हमें वो एक्सरसाइज बताइए, साथ हम ले लेते हैं जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? जी मैं कराची से शबाना बात कर रही हूँ। जी शबाना, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी शबाना, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? बस कुछ नहीं, मैंने आपका डाइट प्लान मुझे मिला, मैंने कहा शुक्रिया अदा कर दूं मैं आपका। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे डाइट प्लान्स बहुत अप्रिशिएट किए, आपने उनको हमसे रिक्वेस्ट किया, शुक्रिया किस बात का? जी बस यही मैंने कहा कि बस आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से, मैं रेगुलर देखती हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी इत्तेफाक से लाइट नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो मैं रिपीट में देख लूँगी, आपसे बात तो कर लूँ। थैंक यू शबाना। बट ये डाइट प्लान अब आपको मिला है, इसको आप प्लीज फोकस तरीके से इसको इस्तेमाल कीजिएगा। मैं जिम कर रही हूँ और एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड है। आपको एक्सरसाइज भी आप करेंगी, साथ आप डाइट भी करेंगी, तो वो आपका वजन जो है तेजी से गिरेगा और आप आगे उसको आराम से मेंटेन कर पाएंगी। अभी रात में रिपीट पे जरूर देखिएगा, क्योंकि जी बिल्कुल इंशाल्लाह हिलाल अभी कुछ और एक्सरसाइजेस भी बताएंगे जो पेट ही के जो पेट ही के हवाले से हैं। जी, तो जी, मुझे भी वही पेट के बारे में जी, तो वो भी आप देखती रहिएगा।
ٹھیک ہے. اور آج آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی آج ہمارا یہ سوال ہے کہ کون سا ایسا پھل ہے جو سردیوں میں پایا جاتا ہے، جو ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے اور سب بہت شوق سے کھاتے ہیں؟ تو اس کا جواب سردیوں میں اورنج. ٹھیک ہے، ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن ہمارا جو اس کا ایک تو جواب میں بتاؤں گی پروگرام کے بالکل اینڈ میں جب ختم ہونے لگے گا، اور ہم قرآن دازی کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ گفٹ ہیمپر جیتا ہے یا نہیں. یہ ڈولمن مال کا ایک فری گفٹ ہیمپر ہے جہاں پہ جی تھینک یو، بہت شکریہ. اگر میرا نام آ جاتا ہے تو بہت اللہ کرے آپ کا نام آئے، کیوں نہیں. تو ہم اس کی لکی ڈرا کریں گے اور انشاءاللہ ضرور آپ کو نوٹیفائی کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ. اچھا جی ہلال، ہم آ جاتے ہیں اپنی بات پہ جو ہم کر رہے تھے ایکسرسائز کے بارے میں، جو کہ آپ کہہ رہے تھے کہ پیٹ جو ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اور اس کی ریڈکشن لائپوسکشن کی طرف لوگ جاتے ہیں جو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے مزید کہ کئی جگہ ڈینجرس ہوتی ہیں، کئی جگہ بہت سے ڈاکٹرز لاس آف بلڈ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. یہاں پہ بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جو سکسیسفل ثابت نہیں ہوئے. اس سے بہت، تو ہم یہ بھی اپنے ویورز کو بتانا چاہیں گے، ڈرا نہیں رہے لیکن ان کو صحیح چیز بتائیں گے تاکہ وہ اپنے حق میں فیصلہ کر سکیں. اچھا تو آپ یہ ہیلتھ جو ایکسرسائز ہے اس کا کیا، اس کے تھرو بھی تو انسان اگر صحیح طرح کرے، دیکھیں یہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں لیکن پراپر ہوتی ہیں. بالکل یہی ہمارا بھی یہی کہنا ہے. بالکل، تو وہ جڑ پکڑ لیتی ہیں، پھر وہ آگے جا کے پرابلم نہیں دیتی، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت اسٹرانگ بندہ فیل کرنے لگ جاتا ہے، امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ ایبڈومنل پورشن جو ہے یہ ہمارا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ڈائجیشن سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. کیسے کہ اگر آپ کی ڈائجسٹ ٹائم پر ہوگا تبھی جا کے آپ کی باڈی کو لگے گا، نہیں تو ایبڈومنل کو لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کھانا جتنا بھی ہے وہ 20 منٹس کم از کم چلنا چاہیے، کیونکہ 20 منٹس کے بعد جا کے آپ کا ڈائجسٹو سسٹم آن ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، یہ تو بڑا زبردست پوائنٹ ہے. آئی تھنک آپ کو یہ دوبارہ ریپیٹ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. جیسے کہ ایک وہ ہے نا کہ آپ کو ہر نوالا 40 دفعہ ان کو اچیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے جب آپ اس طرح سے اس پروسیس کو لے کے چلیں گے تو آپ کا کھانا کم از کم 20 منٹ چلے گا. اس کے بعد آپ کا ڈائجسٹو سسٹم آن ہوتا ہے. ہمیشہ ہر انسان کا ڈائجسٹو سسٹم 20 منٹس کے بعد جا کے آن ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے جیسے کہ جلدی کھا لیا اور پھر چلے گئے تو آپ کہیں گے یار میری تو رننگ اتنی ہے، میرا پیٹ کیوں نکل رہا ہے، ٹمی باہر آ رہی ہے، فیٹ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈائجسٹو سسٹم آن ہی نہیں ہوا ہوتا اس وقت تک جب تک جو ہے آپ کھا کے جو ہے نکل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی، تو تحمل سے کھانا ہے اور تحمل سے کھانا ہے. بالکل، کتنی اچھی بات ہے لال نے کی. اچھا وہ ایکسرسائز جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں گے جو اسٹمک کو تھوڑا سا شرنک کرنے میں مدد کرتی ہے، تو وہ ہمیں ذرا گائیڈ کر دیجیے. اصل میں ویکیوم کہلاتی ہے ایکسرسائز. سوری، تو ویکیوم کی 4 اسٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ 1 ہفتے تک 1 ویک تک ان کو پہلی اسٹیج پہ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ریزسٹنس بڑھتی جاتی ہے تو وہ اس کا پریشر بڑھاتے چلے جاتے ہیں. ایکسرسائز کو تو ویسے بھی آہستہ آہستہ ہی بڑھانا چاہیے. بالکل آہستہ آہستہ بڑھانا چاہیے، بیکاز بہت سے لوگوں کے 4 اسٹیجز جو ہیں وہ فیل اتنی نہیں ہوتی. بالکل، مطلب اگر کرنا شروع کریں نا یہ لوگ تو اتنی زیادہ فیل نہیں ہوگی. اسٹارٹنگ میں ان کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے اس میں، کیونکہ ایبڈومنل پورشن کھینچنے میں اور اس کو جو بریتھ ہے اس کو الگ کرنے میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے. بٹ ہلال میرے پاس ایک سوال ہے. جیسے کہ آپ چل رہے ہیں، گھر میں گاڑی چلا رہے ہیں اور کہیں جا رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، ویسے ہی انسان کو جب خیال آتا ہے ویسے ہی آپ اپنے اگر پیٹ کو تھوڑا سا کھینچ لیں اور اندر کی طرف عادت ڈال دیں کہ آپ اس کو کھینچ کے اندر کی طرف رکھیں گے تو وہ انسان کو آٹومیٹکلی عادت ہو جائے. جیسے انسان کو عادت ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی بیک اسٹریٹ رکھ کے چلیں تاکہ آپ کو کوئی آگے بیک کی تکلیف نہ ہو. اگر ہم بیک کو بینڈ کر کے چلیں گے تو ہمیں آگے جا کے بیک پرابلمز ہوں گی. تو بہت سمپل پوسچر تو بہت ضروری ایک چیز ہے جو آپ کو اپنی بیک بالکل اسٹریٹ رکھنی ہے. تو ہمیشہ ہمیں ڈاکٹرز یا ہمیں گھر میں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ چلو جی آپ بالکل سیدھے ہو کے چلیں، اسٹریٹ چلیں. اس سے ہمیشہ آپ اسٹریٹ چلنے والوں کے آپ کسی بھی بیک اسپیشلسٹ کے پاس جائیں وہ آپ کو کہیں گے ان کو سب سے زیادہ کم تکلیف ہوتی ہے اپنی لیٹل ایج میں. بالکل، بلکہ بیک کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی بیک کی تکلیف اگر ان کا پوسچر بالکل صحیح ہے. بہت آگے جا کے جیسے کہ سینئر سٹیزنز جو ہوتے ہیں اس میں پھر پرابلمز آتی. لیکن اس میں ایک اور پریکاشن ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی بھی ویٹ اٹھا رہے ہیں نا یوں بینڈ ہو کے نہیں اٹھائیں گے، ہمیشہ بیک اسٹریٹ کر کے یوں کر کے اٹھائیں گے. یہ پریکاشن سیکنڈ اس میں دیا جاتا ہے. سب سے پہلی چیز تو نیز آپ کی بینڈ ہونی چاہیے، نیز بینڈ ہونی چاہیے، بیک اسٹریٹ ہونی چاہیے. اور لوگ ریئلائز نہیں کرتے اور پھر وہ کوئی کریک
جب ہوتا ہے تو پھر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ایک ایج چل رہی ہوتی ہے نا, جیسے کہ اب میں 15 ایئرس کا ہوں تو میں اس پوزیشن میں اٹھا رہا ہوں, اس وقت مجھے اتنا نہیں پتا چلے گا, لیکن آگے جا کے جب میری ایج بڑھ جائے گی میں کہوں گا یار میں تو یوں کر کے اٹھا لیتا ہوں, تو میں یوں کر کے اٹھانے کی کوشش کروں گا, پھر وہاں سے ایک آواز آتی ہے, اس کے بعد پھر حالت خراب ہو جاتی ہے. بالکل. بہت سے لوگوں کو لوور بیک کی تکلیف بہت ہے, انفیکٹ ہمیں بہت کالز آتی ہیں ہماری بہنوں کی کہ یا تو وہ کچن میں کافی دیر ان کا کھڑا رہنا ہوتا ہے, کام ذرا زیادہ ہوتا ہے, تو پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ یوگا کی سمپل ایکسرسائزز کیجئے تاکہ آپ کی جو لوور بیک ہے وہ جب تک اس کے مسل سٹرونگ ہو جائیں گے تو وہ درد چلی جائے گی. کیونکہ ایکسرسائز کیا کرتی ہے, مسلز اسٹرانگ کر دیتی ہے, اس میں ریزسٹنس بڑھا دیتی ہے. بالکل. جیسے میں اس پوزیشن میں کھڑا ہوا ہوں کافی دیر تک, تو تھوڑی دیر بعد میرے یہاں پین ہونا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اگر میں ایکسرسائز نہیں کرتا. اگر ایکسرسائز کرتا ہوں اس پوزیشن میں کھڑا رہوں گا تو کوئی ایسا پرابلم نہیں آئے گا, بیک پہ پین بھی نہیں آئے گا, کیونکہ وہ مسلز اسٹرانگ ہو چکے ہوں گے. ایگزیکٹلی. ہم لے لیتے ہیں جی ساتھ ایک کال. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بول رہے ہیں؟ میں اقرا بات کر رہی ہوں. جی اقرا, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی؟ بالکل الحمدللہ. جی اقرا, مجھے آپ سے کہنا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں کال کی تھی نا ڈائٹ پلان کے لیے. جی جی اقرا, وہ تو مجھے مل گیا, اس کے لیے بہت تھینک یو. یو ویلکم, یو ویلکم, ویری ویلکم. جی مجھے ایسا یہ ہے کہ میرا ویٹ جو 80 ہے, میں نے نا KG کروایا تھا نا, جی تو میرا 80 تھا, تو میں ڈائٹ پلان کر رہی ہوں. اچھا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں پیریڈس میں کر سکتے ہیں ہم؟ بالکل بالکل. آپ تھرو آؤٹ اپنا ڈائٹ پلان کو روکنا نہیں ہے آپ نے. اچھا. اس میں آپ کو یہ مطلب آپ کا نارمل روٹین چلنی چاہیے, اور آپ اس کو یہ نہ سمجھیے کہ آپ کوئی نئی چیز فالو کر رہی ہیں. آپ ایک ڈائٹ فالو کر رہی ہیں جس میں ڈفرینٹ طریقے سے کھانے کے طریقے بتائے گئے, اس طرح آپ اس کو بالکل فالو کیجیے, چھوڑیے گا نہیں پلیز. ہاں, اور میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ تھوڑا ابھی ہلال آپ سے بات کریں گے. سوری جی بتائیے. وہ میں آپ سے کہی تھی کہ دال وغیرہ کھانے کا ہے, وہ کھا سکتا ہے؟ بالکل کھا سکتے ہیں, کیوں نہیں کھا سکتے. اور میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہ رہی ہوں. بالکل دیجیے. اورنج. ٹھیک ہے, تھینک یو اقرا, میں نے نوٹ کر لیا ہے. اور میں نے آپ کی طرح ایک دم فٹنس والا. انشاءاللہ آپ ہوں گی. ڈائٹ بالکل اسٹرکٹلی فالو کیجیے گا, پھر آپ ضرور بیوٹیفل, ہیلدی اور فٹ ہو جائیں گی, یہ میری آپ سے گارنٹی ہے. ہلال آپ کو اس ڈائٹ پلان کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ڈائٹ پلان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا, یہ اکثر عموماً جو ہے نا یہ سوال اٹھتا ہے. ٹھیک ہے, ڈائٹ بالکل نہیں روکیں گے. جو ڈائٹ پلان دیا گیا ہے وہ پروفیشنلز نے دیا ہے, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے, آپ کا نام, آپ کی پوری بایو ڈیٹا جو آپ آتا ہے تو اس حساب سے ہی ایج وائز ساری چیزیں یہ دیکھتے ہوئے آپ کو بتایا جاتا ہے. ہلال, یہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں فوراً بریک لینی ہے, تو اقرا کی جو آپ اقرا کو سمجھا رہے تھے, آپ بریک کے بعد آ کے اس ڈسکشن کو ہم آگے لے کے چلیں گے. ناظرین, we'll take a short break, don't go away, stay with us and we'll be right back.